اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھا لے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے، یعنی سحری کے لیے جگانے کو جو اذان دی جاتی ہے، سحری کا وقت بتانے کو، تو وہ اذان بھی دی جا سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم فانه لا یؤذن حتى یطلع الفجر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل آذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کی آذان اسے بولتے ہیں عام طور پر، اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی آذان سے۔ اس وقت عموماً لوگ تہجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں، اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ان دو کے درمیان کا وقت عام طور پر سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یعنی سحری بہت جلدی نہیں کر لینی چاہیے کہ رات 12 بجے کر کے آپ سو جائیں۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوة تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی، وقت ہونے کے فوراً ساتھ ہی۔ نمبر 2 سحری دیر سے کھانا، یعنی آخری وقت میں کھانا، وقت کے بعد نہیں، وقت تک۔ نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سحری کھاتے آذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے، کھانے کی وجہ پینے کا برتن کہا گیا ہے، کیونکہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، تو چائے پیتے وقت یعنی بازو کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو اذان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک کپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اس میں بہت دلچسپ بات ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افطار کا وقت ہو گیا،
تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افطار کر لیں. لوگوں نے افطار کر لیا اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے، ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا. تو یقیناً جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا، نیچے ہوں گے تو سورج آپ کو نہیں دکھے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت ہو چکا ہے اور آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کا افطار درست ہے، بھلے 5 منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام پر تھے. یہ شریعت کے احکام زمان، مکان اور کیفیت اور کمیت اور وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے طے ہوتے ہیں. لیکن اگر افطار ہونے میں 5 منٹ تھے اور اتنے میں جہاز اوپر چڑھ گیا اور اب وہ 5 منٹ کتنے بن گئے؟ 1 گھنٹہ بن گیا. تو اب آپ 5 منٹ بعد افطار نہیں کریں گے جب تک وہ 1 گھنٹہ گزرے گا نہیں اور وہ سورج غروب نہیں ہوگا، افطار نہیں ہو سکتا. تازہ کھجور، خشک کھجور، چھہارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے. نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں. ان انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء رواہ ابو داود والترمذی حسن. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے، جن کو چھہارے کہتے ہیں. اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. کھجور میں چونکہ انرجی بھی ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے کھانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، فوری طور پر انرجی بحال ہو جاتی ہے، اور یہی ایفیکٹ جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے. روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. ان زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا. رواہ الترمذی. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی روزہ رکھنے کا جو ثواب روزہ دار کو ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا، اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا. روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكة. رواہ احمد. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے: کیا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. اس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے. نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں، یعنی رحمت لے کر. کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے، الا یہ کہ کوئی مجرم قوم ہو. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھاری بھاری افطاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے. آپ ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب ہوتا ہے. بعض اوقات ایک کام بظاہر
ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا. تو ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کام کا آغاز کریں. اگر افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ سارا دن آپ اتنے ہلاک ہو جائیں کہ پھر آپ اپنی تراویح بھی چھوڑ دیں اور اگلے دن کی سحری بھی خطرے میں پڑ جائے اور نمازیں بھی آپ کی جلدی جلدی ہوں. تو ایک نیکی کرتے وقت دوسری نیکیوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ہر کام اعتدال کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.